سر کائنڈلی ذرا اس بات کو بھی تھوڑا مزید واضح کریں کہ جب پچھلے زمانے میں یا جب ہم ماضی کی سوشل لائف کی بات کرتے ہیں اور ہم ماڈرن سوشل لائف کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ایک فرق ہے، تو چیلنجز بھی ڈفرینٹ ہیں. تو اس حساب سے ایز اے پیرنٹس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو آپ امپلیمنٹ کر کے جو ہے ان کی سوشل لائف اپنے بچوں کی بہتر بنا سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے سوال کے آغاز میں کہا کہ ایک قدیم سوشل لائف تھی اور ایک اب ماڈرن سماجی زندگی ہے، لیکن جو سماجی زندگی کے جو لوازمات ہیں، جو اس کا جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ سیم ہی ہیں. اوکے. انسان اپنی سماجی زندگی میں لوگوں سے ملتا ہے اپنے کام کے لیے بھی، اپنی ریفریشمنٹ کے لیے بھی. دوستوں کے ساتھ جب ملتا ہے تو وہ ریفریشمنٹ کے لیے ملتا ہے، لیکن کاروباری افراد جو اس کا کاروبار ہے، جو اس کا کام ہے، وہ جب ان سے ملتا ہے تو وہ کام کے سلسلے میں ملتا ہے. پرانے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، موجودہ زمانے میں بھی ایسے ہی ہے. ہاں اب یہ ہے کہ ہمارے پاس گیجٹس زیادہ آ گئے ہیں، تب ہمارے پاس گیجٹس نہیں تھے. اب ہمیں کسی سے ملنے کے لیے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماضی میں تو ایسے ہی تھا، جس سے بھی ملنا ہوتا تھا تو لوگ اس کے گھر جاتے تھے، اس کے کام کی جگہ پر جاتے تھے. اب ہمارے پاس فون ہے، ہم فون میں کتنے ہی طریقے ہیں بات کرنے کے، تب وہ نہیں تھے. یعنی بنیادی جو لوازمات ہیں سوشل لائف کے وہ وہی ہیں. تو اب لیکن اس میں تھوڑا ڈفرینس یہ ہوا ہے کہ سوچ کا، کہ اب کی آج کی جو ماڈرن نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، وہ اس طرح کی سوشل لائف کے عادی نہیں ہیں جس طرح ہم تھے. اب سوشل لائف تھرو یہ جو گیجٹس ہے، ہمارا جو سب سے بڑا گیجٹ ہے فون کا، اس کے ذریعے سوشل لائف بہت زیادہ ہو رہی ہے. لوگوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، پیجز بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، چیٹ کے ذریعے سوشل لائف گزارتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ والی جو سوشل لائف ہے آج کل کے ماڈرن زمانے کی، یہ اس زمانے کی ریکوائرمنٹ ہے. یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ ہم کہیں کہ اب فزیکلی لوگ کم ملتے ہیں آپس میں، اور جو ہے وہ ان کا انٹریکشن تھرو فون زیادہ ہوتا ہے، تو یہ سہولت ہے ایک. اب اس سہولت کا آگے بہت ساری اس کی ڈائریکشنز ہیں کہ اس سہولت کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں. میں جو سمجھا ہوں اور میں جو کرتا بھی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو سپیس دینی ہے. عاطف صاحب، اس وقت ہم موجود ہیں بات کرنے کے لیے مثالی گھرانے کے لیے، اور مثالی گھرانے کا تعلق جو ہے وہ خاندان کے ساتھ ہے، اور خاندان میں ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ بہت زور دیتے ہیں. یہ ہماری سماجی زندگی جو ہے، اور خاص طور پر بچوں کی سماجی زندگی، یہ کس طرح سے ان پر اثر انداز ہوتی ہے؟ ایک تو جو روایتی خاندان کا تصور ہے، جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مرد ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد اکنامک ہیڈ آف دا فیملی ہو سکتا ہے، اور لیکن گھر کی اصل سربراہ جو ہے وہ بچوں کی ماں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹائم وہی زیادہ گزارتی ہے بچوں کے ساتھ. اب جو تعلیم و تربیت میں بنیادی جو کردار ہے، وہ بے شک باپ جو ہے ان کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے بچوں کے لیے، اور بچے اپنے باپ جیسا دکھنا اور اس طرح کا بننا چاہتے ہیں. ماں کی طرف ماں بھی ان کی آئیڈیل ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں ماں کا جو کردار ہوتا ہے وہ بنیادی ہے، اور اس کی باتوں کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے بچوں پر. اور میرے خیال میں اب جس طرح کی سماجی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں ہم نے اپنے بچوں کو سپیس دینی ہے. ان کو سپیس دیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو آزمائیں، وہ تھوڑے تھوڑے خطرات مول لیں، وہ انیشیٹیوز لیں، وہ اپرچونٹیز کو اویل کریں. اور ماں باپ لیکن ان کے ساتھ ہوں، ماں باپ اویئر ہوں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، تاکہ ماں باپ اگر وہ کسی غلط لائن کی طرف جا رہا ہے تو ماں باپ اس کی اصلاح کر سکیں، اس کو روک سکیں یا اس کی ڈائریکشن چینج کر سکیں. بالکل بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑا کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس طرح سمجھ نہیں ہوتی. یہ بات ماننے والی ہے کہ بچوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں ہوتی چیزوں کی. میں بڑی مثالیں بھی اس کی موجود ہیں. میں جو کام کرتا ہوں ہیومن رائٹس کا، اس میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی بچیاں جب انٹائس ہو کر چلی جاتی ہیں، جب پرسویڈ ہو کر اور ورگلا کر، بڑی عمر کے لوگ ان کو ان سے 3-4 گنا عمر میں زیادہ ہوتے ہیں. بچی 12-13 سال کی ہے اور مرد جو اس کو لے کر جا رہا ہے وہ 48-50 سال کا ہے. تو وہ 48-50 سال کے بندے کی جو سوچ ہے وہ 12-13 سال کی بچی کی تو نہیں ہو سکتی. اس کا تو ایکسپوجر اتنا نہیں ہے. اس کا تو پرابلم یہ ہے کہ اس کے ماں باپ، اکثریت میں اس کا تو پرابلم یہ ہے کہ اس کے ماں باپ بہت محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ انف آمدنی حاصل نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے گھر میں غربت ہوتی ہے، بچیوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے،
وہ کبھی ماموں بن جاتا ہے بچوں کا اور کبھی وہ چاچو بن جاتا ہے، اس کی ایکسیس ہو جاتی ہے گھر تک، کیونکہ وہاں پر ریسورسز سفیشینٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر ان بچیوں کو وہ چیزیں دیتا ہے ماں باپ سے چھپ کر. اور پہلی سٹیج یہ ہے جب وہ ماں باپ سے، ماں سے خاص طور پر چھپ کر چیز پکڑ لیتی ہے اور ماں کو نہیں بتاتی، تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اس دن. اور یہ وہی ہے کہ آپ اپنے خاندان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، بچوں کو کیا دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیس دینا بہت ضروری ہے، لیکن بچوں کو تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرنا اور ساتھ ان پر نظر رکھنا، پازیٹیولی نظر رکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں.